لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے 6 روزے مکمل ہو چکے ہیں. ہم 7 رمضان میں داخل ہو چکے ہیں اور الحمدللہ 7واں پارہ آج ہم نے سماعت فرمایا. ہماری محنتوں کو، ہماری کوششوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے رکوع، ہمارے سجدوں کو، ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں شرف قبول کرے. آمین یا رب العالمین. کل کا جو ہمارا درس تھا صلح حدیبیہ سے حاصل ہونے والے اسباب، جس پر ہم نے طویل گفتگو کی. کل کے درس میں سے بس ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھا جائے گا. کون خوش نصیب ہے جو ہاتھ اٹھا کر اس ایک سوال کا جواب دے دے؟ سوال یہ ہے، صلح حدیبیہ کس سال میں پیش آیا؟ صرف ہاتھ اٹھائیں. بارک اللہ. جی بولیے. لے لو میرا. جی بولیے. 600 جی 600 زیادہ میرا مفید جواب نہیں ہے ابھی تک. کیسے پرفیکٹ زبردست 100% جواب ہوا. جی. اور مہینہ، تاریخ بولنا، مہینہ بولنا اور سال بولنا. یکم ذوالقعدہ سن 6 ہجری، 1 ذوالقعدہ سن 6 ہجری کو صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا. جی. آج کا ہمارا درس میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کان کھول کر سننے اور دل کی خوشی کے ساتھ عمل کی توفیق دے. آمین. ایک کبیرہ گناہ کا تذکرہ آج کے درس میں ہوگا. پر کبیرہ گناہ 2 طرح کے، ایک گناہ ہے کبیرہ اور ایک گناہ ہے صغیرہ. کبیرہ مانے بڑے گناہ، صغیرہ مانے چھوٹے گناہ. صغیرہ گناہ کی کوئی ایک مثال دیجیے. یہ گناہ چھوٹا ہے، اس کی ایک مثال دیجیے. جی کوئی بھی ایک مثال، صغیرہ گناہ کی کوئی ایک مثال. جی بولیے. صغیرہ گناہ کی کوئی ایک مثال. یہ گناہ صغیرہ، وعدہ کر کے بھول جانا یا وعدہ توڑ دینا، یہ تو کبیرہ گناہ ہوگا. منافق کی علامت ہوگی کبیرہ گناہ. جی کسی کا نام لے کے چڑھانا، مسلمان کو تکلیف دینا کبیرہ گناہ ہے. چھوٹی قسم کھانا بھی کبیرہ گناہ ہے. لعنت اللہ علی الکافرین. کبیرہ گناہ نہیں دے سکتے آپ لوگ، پوری گارنٹی کے ساتھ بہت دے سکتے آپ لوگ. کیوں معلوم؟ صغیرہ گناہ کوئی ہے ہی نہیں شریعت میں. جتنے بھی گناہ ہیں سب کے سب کبیرہ ہے. پھر صغیرہ گناہ بولتے ہیں آپ دعاؤں میں. اس کی وضاحت علماء کرام نے بیان فرمائی کہ بالمقابل گناہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے، ورنہ حقیقت میں سارے گناہ بڑے ہیں. مثال آپ کو دوں گا سمجھنے کے لیے. ایک انسان زنا کرے، زنا کبیرہ گناہ ہے. کسی نامحرم کے ساتھ بغیر کسی تعلق کے ایک ناجائز رشتہ قائم کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور کسی غیر محرم کو جان بوجھ کر گھور کے دیکھنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. لیکن دونوں میں بڑا کون سا ہے؟ زنا بڑا ہے یا دیکھنا بڑا ہے؟ زنا بڑا. بالمقابل زنا بڑا گناہ ہے، اس کے مقابلے میں زنا بڑا گناہ ہے دیکھنے کے مقابلے میں. لیکن در حقیقت میں دونوں کے دونوں کبیرہ ہیں. تو گناہ سارے کے سارے کبیرہ ہیں. بالمقابل اعتبار کے گناہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، ورنہ ہم اتنے عظیم ہیں کہ ہم جتنے بھی کرتے ہیں بڑے گناہ کرتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. کبیرہ گناہ کا مطلب یہ ہے جب کہہ دیا جائے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، بندہ الرٹ ہو جانا، الرٹ ہو جانا. یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے. حد کراس ہو جاتی ہے، یہاں پہ تغاوت ہو جاتی ہے. کبیرہ گناہ پہ
ریڈ لائٹ ہے آپ کے لیے، اسٹاپ ہو جانا وہاں پر، آپ نہیں جا سکتے آگے. ریڈ لائٹ کے اگر آگے گئے تو آپ کو تباہ ہونا ہی ہونا ہے. کبیرہ گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا وہ کبیرہ گناہ ہے. اور اگر کوئی بندہ کبیرہ گناہوں سے نہیں بچے گا کیا ہوگا بدلہ؟ جہنم میں جائے گا. جو کبیرہ گناہ کرے گا جہنم میں جائے گا. اہل حدیث ہوگا تب بھی جائے گا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے کسی کو معاف نہیں کرتا. موحد بھی جہنم میں جائے گا اپنے گناہوں کی وجہ سے، یاد رکھیے آپ. یہ الگ بات ہے کہ اس کا فائنل ٹھکانہ جنت ہوگا، لیکن گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم کا بھی حقدار ہوگا. اللہ رب العالمین نے مجھ کو اور آپ کو بہت ساری نعمتیں دی. ان تمام نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اللہ کی دین کا علم ہے. دین کا علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے اپنے بندوں کو علم حاصل کرنے کا حکم دیا. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان مرد پر عورت پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. آپ سوشل پڑھیں نہ پڑھیں، آپ سائنس پڑھیں نہ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن دین کا شرعی بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس کو معلوم ہے نماز کیا چیز ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، نماز کا علم، وضو کا علم، طہارت کا علم، یہ بنیادی چیز ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہر مرد اور عورت پر دین کا بنیادی علم حاصل کرنا فرض ہے. قرآن مجید میں اللہ نے کہا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اے لوگوں اللہ کی توحید کا علم حاصل کرو. اللہ نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا. علم کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی جو نازل کی وہ حصول علم پر نازل کی. کہا اقرأ، پڑھیے. اللہ کے نبی کو پڑھنے کا حکم دیا گیا. اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، آپ کا رب بڑا کریم ہے، پڑھتے رہیے. اللہ نے تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا، لکھنے پڑھنے کا حکم دیا. اللہ نہیں چاہتا کہ یہ قوم جاہل رہ جائے. اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے علم حاصل کریں، اچھے بنے، نیک بنے، سیدھا راستہ اختیار کریں. اس رب کے نام سے پڑھیے الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تم کو لکھنا پڑھنا سکھایا. تو مجھ کو اور آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ میں اور آپ دین کا علم حاصل کریں گے. اچھا یہ دین کا علم کہاں ملتا؟ معلوم کہاں ملتا؟ مارکیٹوں میں علماء کے ساتھ ملتا، علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے سے ملتا. علماء کی مجلسیں، صحبتیں اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں میں علم کو داخل کرے گا. اہل علم سے جڑ کر رہنا اور علم سیکھنا یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے. لیکن معاشرے کی جو خرابیاں ہیں معاشرے میں، ان تمام خرابیوں میں سے ایک بہت بڑی خرابی اور ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے معلوم؟ وہ یہ ہے کہ آج کل لوگ بغیر علم کے گفتگو کرتے ہیں اور بغیر علم رکھے لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں. آج ہر کوئی مفتی بن کے بیٹھے ہوا ہے، ہر گھر میں مفتی ملے گا. فتوے عام ہیں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، چلتا وہ ہدایت ہے، سب مفتیاں بن کے بیٹھے ہیں. بغیر علم کے گفتگو کرنا اللہ کے دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں بغیر علم کے لوگوں کے سوال کا جواب دینا، فتوی بازی کرنا، یہ بہت عظیم گناہ ہے. میں نے کچھ نوجوانوں کو دیکھا ہے جب ان سے کسی مسئلے میں سوال کیا جا رہا ہے یا کچھ مسئلہ ان کے سامنے آ گیا، میرے خیال سے شاید حرام ہوگا. یہ کیا جہالت ہے؟ آپ کا خیال چلتا شریعت میں، میرا موقف یہ ہے، میری رائے یہ ہے، میری سوچ یہ ہے، میرا خیال یہ ہے. آپ کے خیالوں خوابوں کا نام دین نہیں ہے. دین اللہ اور اس کے رسول کا نام کی شریعت، کتاب اللہ اور سنت رسول کا نام ہے. آپ کے خیال موقف پر دین نہیں ہوتا. آپ اپنی سوچ سے نہیں بتا سکتے دین کو، آپ اپنے خیال سے نہیں بتا سکتے. جب آپ کو سوال کیا جائے، آپ کے پاس اس کا پختہ علم ہے، آپ جواب دیجئے، نہیں ہے خاموش رہیے. لیکن آج معاشرے کی خرابیوں میں سے اور بڑے گناہوں میں سے گناہ جو آج ہمارے نوجوان اور بالخصوص امت کا طبقہ استعمال کر رہا ہے، بغیر علم کے گفتگو کرنا یا بغیر علم کے لوگوں کے سوال کا جواب دینا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کائنات میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا مجھے کون سا آسمان سایہ دے گا، مجھے کون سی زمین بنا دے گی، میں اللہ کے دین کے بارے میں وہ بات کہوں جس کا میرے پاس علم نہیں، میں کیوں بولوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کی روایتیں بہت کم ہیں. کیوں؟ کیونکہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے میری زبان سے کوئی لفظ
وہ نہ نکل جائے تو اللہ کے رسول نے ادا نہ کیا ہو، کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں ابو بکر سوالی ہو جائے. آپ نہیں بول سکتے. اللہ کے دین کے بارے میں کسی بھی سوال کا جواب آپ اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک کہ آپ کو اس کا مکمل علم نہ ہو جائے، پختہ علم نہ ہو جائے. صحیح بخاری ایک چڑیا کا نام ہے، صحیح ہے، اس کا نام ہے، حدیث کی کتاب کا نام ہے. علماء کا اتفاق ہے قرآن کے بعد سب سے بہترین کتاب اگر کوئی ہے تو وہ صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کی شرح فتح الباری لکھنے والے حافظ امام ابن حجر اسقلانی بہت بڑے عالم دین، انہوں نے فتح الباری کتاب لکھی اور اس فتح الباری کتاب کے اندر تقریباً 52 مرتبہ 52 مرتبہ انہوں نے لکھا اس مسئلے میں ابن حجر نہیں جانتے، واللہ اعلم، میں نہیں جانتا. حدیث کے مسائل میں سے 52 مسئلے ایسے ہیں جہاں ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا کہ اس مسئلے میں ابن حجر کے پاس علم نہیں ہے، واللہ اعلم، میں نہیں جانتا. اور ہمارے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے ماشاءاللہ. وہ وقت کا بہت بڑا عالم دین ہو کر اپنی کتاب میں لکھتا ہے 52 مرتبہ کہ اس مسئلے میں ابن حجر نہیں جانتا، اور ہمارے یہاں ہر سوال کا جواب معلوم ہے. نہیں معلوم ہے تو کیا کرتے؟ چیٹ جی پی ٹی، گوگل موجود ہے، فٹافٹ آپ سوال مارو، ہر سوال کا جواب دیتا آپ کو. نہیں ہے. آج کے نوجوان علماء کو چھوڑ دیے، دین کا علم چیٹ جی پی ٹی سے حاصل کر رہے ہیں. آپ مسئلہ سنا رہے ہیں، آپ کو مسئلے کا جواب دے رہا پورا. یاد رکھیے یہ چیٹ جی پی ٹی اہل حدیث نہیں ہے، یہ گوگل اہل حدیث نہیں ہے، سلفی نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے. اس موبائل کے اندر دنیا کے جتنے فتنے سب موجود ہیں. قادیانی بھی موجود ہے، رافضی بھی موجود ہے، شیعہ بھی موجود ہے، اشاعرہ بھی موجود ہے، اور سب کے عقائد اس کے پاس موجود ہے. کب کس کو کیا بتائیں اللہ بہتر جانتا. ایک شخص جس نے قرآن پڑھنے کے لیے فون میں قرآن کا اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیا، قرآن پڑھ رہا تھا. جب قرآن پڑھا تو پھر ایک اور اپلیکیشن کا سہارا لیا ترجمہ پڑھنے کے لیے. ترجمہ پڑھا، ترجمہ پڑھنے کے بعد وہ اثرات اس کے دل پر آئے جو اثرات قادیانیوں کے ہوتے ہیں. کیوں؟ ترجمہ قادیانیوں کا، اور قادیانی کون ہے؟ اللہ کی بات. اللہ تعالیٰ تمہیں علم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے علماء کے ذریعے، نہ کہ سوشل میڈیا کے ذریعے. سوشل میڈیا کے ذریعے علم حاصل کرنا سوائے تباہی اور بربادی اس کے سوا کچھ نہیں. ایک عالم نے خود سے عالم بننے کی کوشش کی، خود سے علم حاصل کرنے کی کوشش کی. اس نے ایک حدیث پڑھی. حدیث کیا تھی؟ الحبۃ السوداء شفاء. الحبۃ السوداء شفاء یعنی الحبہ مانے دانا، سودا مانے کالا. کالے دانے میں شفا ہے. کون سا ہے کالا دانا؟ وہ کالے دانے میں شفا ہے. کیا ہے کالا دانا؟ کلونجی. لیکن اس نے کیا پڑھا؟ الحیۃ السوداء شفاء. الحیہ پڑھا. حبہ کو کیا پڑھا اس نے؟ حیہ پڑھا، بغیر عالم کے. بغیر عالم کے خود سے علم حاصل کرنے کی کوشش کی. الحبہ کو اس نے الحیہ پڑھا. حیہ کا معنی سانپ. کالے سانپ میں شفا ہے. گیا سانپ کا قتل کیا، کالے سانپ کا کھا لیا، مر گیا، شفا ملی. علماء سے نہیں جوڑنے کا نتیجہ ہے. اگر آپ کے پاس علم کی کوئی بات آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے، آپ تحقیق کریے، ریسرچ کریے، پہلے اس کے بارے میں پختہ علم حاصل کیجیے، باقی لوگوں کو دعوت دیجیے. فتویٰ مفتی بننے کی ضرورت نہیں ہے، فتوے دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پہلے علماء سے صحیح مستند علماء سے علم حاصل کیجیے، اس کے بعد لوگوں کو اس کی دعوت دیجیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم اہل علم سے سوال کرو اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں جواب نہیں معلوم ہے. اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی سوال ہے، کس سے کرنا ہے؟ اہل علم سے کرنا ہے، علماء سے کرنا ہے. علماء سے سوال کرو، وہ تمہارے کو کتاب و سنت کے مطابق جواب دیں گے. اہل علم کو چھوڑ کر کسی اور سے سوال کرو گے سوائے گمراہی کے کچھ ملنے والا نہیں ہے. اور اگر آپ سے کسی نے کوئی سوال کر لیا، آپ کو جواب نہیں معلوم ہے، آپ بولو نہیں معلوم ہے. شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے. آپ کہو کہ مجھے اس مسئلے میں نہیں معلوم ہے. امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا طلاق کے مسئلے کے بارے میں. امام مالک نے، وقت کے بڑے محدث امام مالک، کہا کہ اس مسئلے میں امام مالک کو علم نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ
آپ وقت کے بڑے عالم امام مالک ہیں، مالک ابن انس ہیں، آپ کو نہیں معلوم؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ جب بڑے بڑے علماء اس بات کی گواہی دیتے ہیں تو مجھ کو اور آپ کو مفتی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اور آپ اگر کسی مسئلے کے بارے میں پختہ علم نہیں رکھتے تو بنداس کہیں کہ لا ادری، مجھے اس مسئلے میں علم نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا توہین العلم، علم کی توہین یہ ہے کہ بغیر علم کے لوگوں کو جواب دیا جائے۔ آپ کو پختہ علم نہیں ہے، اس مسئلے کا گہرا علم نہیں ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرورت نہیں ہے، علم کی توہین نہیں ہے۔ علم کی توہین، علم کی گستاخی یہ ہے کہ بغیر علم کے لوگوں کو جواب دیا جائے۔ اور مارکیٹ میں تو ایسے ایسے سوالات ملیں گے آپ کو، سب چکر آ جائے گا آپ کا، یہ بھی ایسا بھی سوال ہوگا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر بندہ بیمار ہو جائے تو اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ ڈاکٹروں کو پیدا کیا۔ گھر بنانا ہے تو اللہ نے انجینئروں کو پیدا کیا۔ مسئلے مسائل اختلافات ہے تو اللہ نے علماء کو پیدا کیا۔ تو جس کا جو فن ہے اس فن سے رجوع ہونا بہتر ہے۔ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا یہ گمراہی ہے، ضلالت ہے اور جہالت ہے۔ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی سوال کرتے تھے۔ صحابہ کرام کون؟ اس امت کے سب سے زیادہ فضیلت والے، علم والے لوگ صحابہ کرام۔ اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھتے تھے اے صحابہ کرام بتاؤ قیمت کیا ہے؟ تو صحابہ نے کیا کہتے تھے؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ یہ نہیں بولے اللہ کے رسول ہم بولتے ہیں ہم کو معلوم ہے۔ جب بھی اللہ کے نبی صحابہ سے سوال کرتے، صحابہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اگر اب بھی آپ سے کوئی سوال کرے کہ یہ کیا ہے، اس کو کیسا کرنا ہے، یہ حلال ہے یا حرام، کیا کرنا آپ لوگ؟ کیا بولنا؟ دو جوابات دے سکتے ہیں آپ لوگ۔ پہلا جواب جی اللہ و رسول عالم نہیں بولنا۔ جب نبی زندہ تھے اسی لیے اللہ کے نبی کے صحابہ و رسول عالم بولتے، تب نبی وفات پا گئے تب پھر کیا بولنا ہے؟ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، آپ اس مسئلے میں اہل علم سے رجوع کریے، علماء سے پوچھیے۔ ایک تو اللہ بہتر جانتا ہے، دوسرا مشورہ آپ اہل علم سے پوچھیے، میں نہیں جانتا۔ جواب دینے کی کوشش نہیں کرنا۔ اگر آپ جواب دیے کچھ گڑبڑی ہو گئی تو پھر قیامت کے دن اللہ کے پاس آپ سوالی ہوں گے، اللہ آپ سے پوچھے گا۔ تو صحابہ کرام کا یہ طرز عمل ہے۔ صحابہ کرام سے اللہ کے نبی جب بھی سوال پوچھتے تھے، صحابہ کرام یہ کہہ کر اللہ کے نبی کی طرف پھیر دیتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ابن عمر نے بڑا پیارا قول کہا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں علم تین چیزوں کا نام ہے۔ یہ کہو کہ اللہ نے فرمایا قال اللہ، یہ کہو کہ اس کے رسول نے فرمایا، اور یہ کہو کہ اس کے بعد میں نہیں جانتا، یہ دین کا علم ہے۔ اللہ نے کہا، اس کے رسول نے کہا، اس کے بعد میں نہیں جانتا، بس تو یہ دین کا علم ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے بغیر علم کے فتویٰ دینے، بغیر علم کے جواب دینے کو گناہ کبیرہ قرار دیا۔ اب بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دینا، جواب دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ یہ ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ نے 5 گناہوں کا ذکر کیا، 5 بڑے گناہ۔ نمبر 1، کہہ دو کہ تمہارے رب نے حرام کر دیا ہے فحاشی کو، چاہے ظاہری ہو یا باطنی، کھلم کھلا کرو یا چھپ کے کرو۔ فحاشی اور بے حیائی کو اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا۔ بے حیائی حرام ہے، فحاشی حرام ہے، پہلا گناہ۔ دوسرا والاسم، کوئی بھی گناہ کا کام کرو گے وہ اللہ کے نزدیک حرام ہے، گناہ نہیں کر سکتے، نہ فحاشی نہ کوئی بھی گناہ کا کام۔ والبغی بغیر الحق، بغیر کسی حق کے بغاوت کرنا، باغی بن جانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ چوتھا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، شرک کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے دین کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں وہ بات کہنا جس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے دین کے بارے میں وہ بات بولنا جس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ نے 5 بڑے گناہوں کا ذکر کیا۔ پہلے نمبر پہ فحاشی، دوسرے نمبر پہ معصیت، تیسرے نمبر پہ بغاوت، چوتھے نمبر پہ شرک، اور 5ویں نمبر پہ بغیر علم کے فتویٰ۔
تو امام ابن قیم کہتے ہیں یہ درجات کے حساب سے اللہ نے گناہ ذکر کیے ہیں. چوتھا درجہ شرک کا ہے اور پانچواں درجہ اللہ نے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ذکر کیا. مطلب یہ ہے کہ شرک سے زیادہ خطرناک گناہ بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کے دین کے بارے میں بتانا. شرک سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے دین کے بارے میں بغیر علم کے لوگوں کو تبلیغ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یقبض العلم، اللہ تعالیٰ علم کو نہیں اٹھاتا، کیا کرتا ہے ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء. اللہ تعالیٰ قیامت کی نشانیاں ہیں یہ علم کو نہیں اٹھاتا بلکہ علماء کو مار کر علم کو ختم کر دیتا ہے. علماء مر جاتے ہیں، علماء کو وفات دے دیتا ہے. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب علماء کی وفات ہو جائے گی حتی اذا یبقی عالما، دنیا میں کوئی بھی عالم باقی نہیں رہے گا. اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے. فاسألوا، ان سے سوال کریں گے. فافتؤوا، جہلا جاہل لوگ تمہارے سوال میں فتوا دیں گے. بغیر علم، بغیر کسی علم کے. فضلوا واضلوا، خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو گمراہ کریں گے. اللہ نے اصول بتا دیا. قیامت کے دن اللہ علم کو اٹھا لے گا. علم کیسے اٹھے گا؟ علماء کو اٹھا کر کے اللہ علم کو ختم کر دے گا. جب علماء دنیا سے ختم ہو جائیں گے صرف جاہل لوگ باقی رہیں گے. لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، اس سے سوال کریں گے، وہ بغیر علم کے فتوے دے گا، خود گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. تو سب سے پہلے میں اور آپ اللہ کے دین کا علم حاصل کریں. علم کب حاصل ہوگا؟ جب میں اور آپ علماء کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، ان سے سوال جواب کریں گے، ان سے پوچھیں گے، معلومات حاصل کریں گے. علماء کی صحبت دنیا کی سب سے بہترین صحبت ہے. ان کی صحبت میں اللہ تعالیٰ تم کو علم کا نور عطا فرماتا ہے. اہل علم سے سوال کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو گمراہی سے بچا کے رکھے. اور یاد رکھو کبیرہ گناہ یہ ہے کہ بغیر علم کے لوگوں کو اس کے دین کا جواب دو. اب معاملہ یہ ہے ایک بندہ ایک عالم دین 8 سال 9 سال 10 سال مدارس میں علماء کی صحبت میں رہتا ہے. عالم بننا آسان نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے. 10 سال مدارس میں رہنا، علماء کی صحبت میں رہنا، نمازوں کی پابندی کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا. ہم اپنے گھروں میں برقع مسلم کھاتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، ہماری اپنی زندگی بہت رنگین گزر رہی ہے، لیکن مدارس کے بچوں کی زندگی ایسی نہیں ہوتی. اللہ کی قسم وہ دور سے بھی ہم گزرے ہیں کہ کھانا جب کھایا جاتا تو پہلے دال میں سے کیڑوں کو نکالنا پڑتا، پھر دال چھان کے اس کو ملا کے کھانا پڑتا، تب جا کر ایک بندہ عالم بنتا ہے. راتوں کی نیندیں قربان کرنے کے بعد، علماء کی صحبت اختیار کرنے کے بعد، دن رات کی محنت لگانے کے بعد دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ایک بندہ 8 9 10 سالوں کے بعد عالم بن کر آپ کے سامنے آتا ہے. کون ہے وہ؟ علم والا ہے وہ. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. ہم ایسی انبیاء کے وارث نہیں بن سکتے، علماء نبیوں کے وارث ہیں. پیارے نبی نے کہا میرا وارث ہے جو علم حاصل کرتا ہے. اب جو عالم اتنے سالوں سے مدرسوں میں پڑھ کر ایک عالم بن کر آپ کے درمیان آیا ہے، وہ آپ کو کچھ سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، حلال حرام کے درمیان تفریق کر رہا ہے. بعض لوگ ملیں گے آپ کو، خاص کر کے ہم نے اپنے شہر حیدرآباد میں دیکھا ہے، بہت سارے لوگ ملیں گے، اہل علم سے حجت کریں گے. آپ ایسا بولے لیکن ایسا نہیں، ایسا ہے. تم کو حدیث نہیں معلوم، اصول نہیں معلوم، فقہ نہیں معلوم، ہے کہ عالم سے حجت کر رہے ہیں، علماء سے حجت نہیں. آپ ایسا بولے میں ایسا سنا تھا، اچھا اتنے بڑے ہو گئے. علماء سے حجت، آپ کو مسئلہ ہے سوال کریے آپ، لیکن یہ کیا بات ہے کہ ایک عالم کو غلط ٹھہرا کر کے آپ اپنی بات منوانا چاہیں. یہ بہت بڑی گستاخی ہے، یہ جہالت ہے، مجھ اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے. بغیر علم کے گفتگو کرنا یہ بہت بڑا خسارہ ہے. آپ کو کسی مسئلے میں نہیں معلوم ہے نا، خود دیجیے نہیں معلوم، لیکن اگر آپ غلط فتویٰ دیکھیے نقصان کیا ہوتا دیکھیے. حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم صحابہ کے ساتھ سفر پہ تھے. دوران سفر ایک بڑا پتھر آیا اور ایک صحابی کے سر پہ لگ گیا. وہ پتھر لگنے کی وجہ سے صحابی کے سر پہ بڑا گہرا زخم آیا، بڑی تکلیف. اور وہ صحابی جن کو پتھر لگا تھا وہ حالت جنوبی میں تھے، یعنی ان پر غسل واجب تھا نماز پڑھنے کے لیے. لیکن چونکہ پتھر کا زخم بہت گہرا تھا تو اس صحابی نے ایک شخص سے سوال کیا، دیکھو سفر میں مجھے پتھر کا مار لگا ہے، سر پہ بہت گہرا زخم ہے، اگر پانی ڈالا تو بہت تکلیف ہوگی، میں حالت جنوبی میں ہوں، مسئلہ پوچھ رہے کیا میں
बगैर गुस्ल करे सिर्फ तयम्मुम या वजू पर इत्तेफा करके नमाज पढ़ सकता हूँ या मेरे लिए गुस्ल करना जरूरी है? मसला है, सवाल पूछे, जवाब देने वाले ने क्या किया? जवाब क्या है? जवाब क्या है? अगर कोई जुनूबी हालत में चले जाए तो इबादत के लिए जवाब क्या है? गुस्ल वाजिब है। तो उनको नहीं मालूम था गुस्ल वाजिब है, बगैर इल्म के उन्होंने कहा नहीं गुस्ल वाजिब है, आपको नहाना पड़ेगा। हदीस में लिखा हुआ है फग़तसला फमाता, उन्होंने उसका जवाब लिया, ये सुना कि गुस्ल वाजिब है, गए गुस्ल किया, इंतकाल कर गए। ये शिकायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। अल्लाह के रसूल को पूरा वाकया बताया गया कि दौरान सफर हम जा रहे थे, साहबी को पत्थर आके लगा, सर पे बड़ा जख्म आ गया, जुनूनी हालत में थे, गुस्ल करना चाहते थे, मगर पत्थर की वजह से शदीद जख्म आ गया। उन्होंने एक आदमी से सवाल पूछा कि मेरे लिए नहाना जरूरी है? उन्होंने कहा कि नहाना जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आपने कहा क़तलूहु क़तलहुमुल्लाह, अल्लाह के नबी ने बदवा देते कहा तूने इसका कत्ल किया है, अल्लाह तेरा कत्ल करेगा। बगैर इल्म में बदवा दे दी, जान चली गई, अल्लाह के नबी ने बदवा दी, तूने उसका कत्ल कर दिया, अल्लाह तेरा कत्ल कर दिया। ये हमारे दौर का एक बहुत बड़ा मसला है कि मैं वहां बगैर इल्म के लोगों को फतवा दे रहा है। इससे बचा के रखिए, बहुत बड़ा गुनाह है, शिर्क से बड़ा संगीन जुर्म है कि बगैर अल्लाह के दीन के बारे में बगैर इल्म के गुफ्तगू करें। तो हमें अल्लाह से इस मामले में डरना चाहिए। पहले खूब अहले इल्म की मजलिसों में बैठें, इल्म हासिल करें, तब जाके लोगों को उसका फतवा दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम को इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। एक छोटी बात बताकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। एक स्टोरी है, दर्स खत्म हो गया हमारा, पर एक स्टोरी सुना रहा हूं आप लोगों को और इससे क्या नसीहत हासिल करना है वो बता रहा हूं। तीन दोस्त थे, ये तीन दोस्त फॉरेन कंट्री गए घूमने के लिए। एक महीने की उनकी ट्रिप थी। कितने महीने की? एक महीने की ट्रिप थी। तीन दोस्त घूमने के लिए गए। अब जब गए तो वहां एक रेस्टोरेंट, एक होटल में आए वो लोग, और आने के बाद होटल के मैनेजर को ये बोले कि हम तीन दोस्त हैं, हम तीनों एक महीना इस शहर में रहने वाले हैं, लिहाजा एक महीने के लिए हमको रूम चाहिए, हम तीनों को एक रूम चाहिए। होटल के मैनेजर ने क्या कहा, ये होटल 70 फ्लोर की है। कितने फ्लोर? 70 फ्लोर की है। आपको जो रूम मिलेगा वो लास्ट टॉप 70वें फ्लोर पे मिलेगा, शर्त मंजूर है। तो उन्होंने कहा 70 फ्लोर चढ़ना बड़ी बहुत तकलीफ की बात है, वक्त लग जाता है, पैर दर्द होते हैं, बहुत तकलीफ का मामला है। तो होटल के मैनेजर ने कहा कि अगर आप रोजाना रात 10 बजे से पहले आएंगे तो आप लिफ्ट के जरिए आराम से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अगर रात के 10 बजने के बाद आएंगे तो क्या होगी, लिफ्ट बंद हो जाएगी, आपको पैदल जाना पड़ेगा, पैदल सफर करना पड़ेगा। तो उन्होंने रजामंदी का इजहार कर दिया, होटल में रूम खरीद लिया, रोज आना रूम गिन के रात में 10 बजे से पहले आने की कोशिश करते थे, पहुंच जाते थे तो लिफ्ट के जरिए आराम से अपने फ्लोर तक पहुंच जाते थे। एक दिन मामला ये हुआ कि वो एक दिन इतनी ताखिर से आए, बहुत वक्त निकल गया, लिफ्ट बंद हो गई। अब तीनों दोस्त बहुत सदमे में थे कि पूरा दिन घूम के फिर के थकान हो चुकी है, बॉडी थक चुकी है, अब 70 फ्लोर चढ़ना मामूली बात नहीं। 70 फ्लोर चढ़ने में वक्त ज्यादा लगता है, पैर दर्द होते हैं, इंसान हैरान हो जाता है। अब चूंकि कमरे तक पहुंचना है, मंजिल तक, अब लिफ्ट तो सुबह तक खुलने वाली है नहीं, क्या करना है, चलना तो चलना ही है। तो तीनों ने ये मशवरा किया कि हम तीनों अपनी जिंदगी का एक एक गम सुनाएंगे, एक एक बातें सुनाएंगे, दास्तान सुनाएंगे, बातों बातों में सफर कट जाएगा, हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। पहले दोस्त की बारी आई, उसने अपनी जिंदगी की कुछ गम, ख्यालात, कुछ परेशानियां सुनाई। सुनते 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 वो लोग 20 फ्लोर चढ़ गए। फिर और एक दोस्त की बारी आई, उसने अपनी जिंदगी का गम सुनाया। वो दोनों अपनी जिंदगी का गम सुनते 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 अल्हम्दुलिल्लाह 60 फ्लोर चढ़ गए। 10 फ्लोर बाकी, बहुत लंबा टाइम हो गया, पैर दर्द हो गए, अब कोई राहत नहीं है जिस्म के अंदर। तो तीसरे दोस्त की कहानी शुरू हुई, उसने अपनी कहानी सुनाई। सुनाते 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 वो लोग पूरे 69 फ्लोर कंप्लीट कर लिए, 70वां फ्लोर खरीद था। जैसे ही 70वें फ्लोर पर उन्होंने कदम रखा तो उस दोस्त ने कहा, हम तीनों ने, तुम दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी का गम तो सुना दिया, अब हम तीनों की जिंदगी का सबसे बड़ा गम ये है कि हम ग्राउंड फ्लोर से रूम की चाबी लाना भूल गए। हम ग्राउंड फ्लोर से रूम की चाबी लाना भूल गए। क्या करना है, वापस 70 फ्लोर नीचे जाना है, रूम की चाबी लेना है, वापस 70 फ्लोर चढ़ना है। पॉसिबल है? नहीं, मर जाएंगे वो लोग। क्यों?
تو اس واقعے سے ایک بہت بڑا پیغام مجھ کو اور آپ کو ملا. کیا معلوم؟ 70 فلور وہ چڑھے, واپس آ سکتے پھر جا سکتے ہیں؟ نہیں ہے, پاسبل نہیں, مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اللہ نے کسی کو 70 سال کی زندگی دیا, 70 سال تک جانے کے بعد واپس نہیں آ سکتے آپ. ابھی سے آپ کو نیکیاں جمع کرنا ہے. اگر آج دنیا میں نیکیاں چھوڑ دیے, کل قیامت کے دن بھی دروازہ بند رہے گا, اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا. زندگی بہت بڑی ہے نا, 70 سال. اللہ کے نبی نے کہا میری امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان رہے گی. آپ کی عمر نکلتے جا رہی ہے, آپ نیکیاں چھوڑتے جا رہے ہیں. رمضان کا مہینہ آ رہا, پھر بھی قرآن نہیں پڑھ رہے, نیکیاں نہیں کر رہے, درسوں میں نہیں پڑھ رہے, نیکی کے کام نہیں کر رہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. کیا ہوگا؟ آپ کی عمر بڑھتے جائے گی, کل قیامت کے دن بڈھے ہو کے مر جائیں گے, اللہ جنت کا دروازہ بھی نہیں کھولے گا. اللہ کہے گا تو نے دنیا میں چابی چھوڑ دی. جنت کے دروازے کی چابی کیا ہے؟ نماز. 70 سال ہو گئے نماز نہیں پڑھا, اللہ کہے گا جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی غسل کرنے کے لیے کھڑیا غسل کے عمل ہے. جی جی ہمارے تمام ساتھیوں بعض دفعہ جو ہے ناپاکی کی حالت میں ہوتے, اختلاف ہوتا ہے, یا کچھ ادھک بخار, سر میں درد, زیادہ شدید تکلیف ہو جاتی ہے, تو ہم لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں. نماز نہیں پڑھتے. ایسی صورت میں غسل کر نماز پڑھنا ہے یا تیمم کر کے نماز پڑھنا ہے, اس کے بارے میں بتا دیں. دیکھیے میں کیا بولا اس سے پہلے, نماز کے معاملے میں نماز کا معاملہ بہت سخت ہے, کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے. آپ اندازہ لگائیے, جنگ کر رہے ہیں آپ, حالت جنگ میں بھی نماز معافی ہے. کچھ لوگ جنگ کرتے رہنا, کچھ لوگ نماز پڑھتے رہنا, یہ حکم ہے اسلام کا. نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ. جب آپ نماز چھوڑیں وہ آیت یاد کر رہے ہیں, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِينَ. اگر آپ حالت جنوبی میں ہیں غسل کر کے نماز پڑھیے. تکلیف ہے, پریشانی ہے, کیا مسئلہ کیا ہو سکتا؟ دیکھیے ایک انسان کو سستی ہے, کاہلی ہے, وہ سستی اور کاہلی اس کو عبادت کرنے نہیں دیتے, یہ معاملہ ہے. ورنہ جس کو نماز سے شدید محبت ہوتی نا, وہ بہانے تلاش نہیں کرتا. اگر واقعی عذر ہے, بہت زیادہ آپ بیمار ہیں, تکلیف میں ہیں, تو آپ تیمم کر لیجیے. جس طرح وضو کا بدل تیمم ہے, اہل علم نے لکھا ہے غسل کا بدل بھی تیمم ہو سکتا ہے. کب؟ جب حالت بہت زیادہ نازک ہو. لیکن اگر آپ کے پاس عذر نہیں ہے, آپ کر سکتے ہیں, کریے. آپ میں کیا اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے, اللہ کی طرف دوڑتے ہوئے آئے, آپ کوشش کریے, اللہ راستے نکالے گا. لیکن نماز کو کسی بھی معاملے میں آپ چھوڑ نہیں سکتے. احتلام ہو جائے, جنوبی حالت میں ہو جائے, بیوی کے ساتھ رات گزار لیں, آپ صحیح کرنے کے بعد کم از کم غسل کر لیں, لیکن نماز کو کسی بھی حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال یہی ہوگا, اس میں اٹک گئے سارے اعمال خراب, اس میں کامیاب ہو گئے سارے اعمال درست ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اہل علم سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عمر کا, اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.